کہ کیا شادی کرنا فرض ہے؟ لیکن شادی کرنے کو اس طرح کا فرض قرار دینا جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، البتہ شادی کے مختلف درجات ہیں کہ اگر مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی کرنا یا نکاح کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو فتنے میں پڑنے کا خدشہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو ایسے شخص کے لیے تو شادی کرنا واجب ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سرے سے اپنے حقوق بیوی کے یا میاں کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا، اور کسی طرح یا معاشی اعتبار سے کہے یا کسی اور اعتبار سے، مثلا بسا اوقات بیماری بھی ہوتی ہے تو اس اعتبار سے میں حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے شادی کرنا ناجائز بھی ہوتا ہے۔ اور اگر دونوں کے درمیان معاملہ ہے کہ نہ تو ظلم کا خدشہ ہے اور نہ ہی گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر مباح ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ شادی کرنا، نکاح کرنا یہ افضل ہے عبادت سے، تخلیل العبادت سے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی جگہ کسی کٹیا میں بیٹھ کر اور عبادت کرنے لگ جائے اللہ تعالیٰ کی، اور دوسرا وہ ہے جو کہ نکاح کرے اور لوگوں کے ساتھ رہے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارے، ان کی خدمت کرے، تو یہ شخص زیادہ افضل ہے اس عبادت کرنے والے شخص سے۔ یہ ہمارا حنفیہ کا مشہور مسلک ہے، ان کا مشہور قول ہے۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، کہ وہ مومن جو کہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اور ان کے معاملات میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتا رہتا ہے، اور ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف ہو تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے، تو یہ افضل ہے اس مومن سے جو کہ ایک طرف تخلیہ میں بیٹھ کر فقط عبادت کر رہا ہے اور لوگوں سے میل جول نہیں کرتا۔ تو اس اعتبار سے بھی شادی کرنا وہ زیادہ بہرحال افضل ہے۔ تو شادی کا گویا کہ مختلف درجات ہو جائیں گے، کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی ناجائز ہوتی ہے، کبھی مستحب یا افضل ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ خواتین کو گویا کہ اس میں اصل جواب یہی ہوا کہ شادی کے درجات کی وجہ سے اگر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو ایسا ممکن ہے کہ شادی کوئی آدمی نہ کرے، ایسا بھی ممکن ہے۔ لیکن خواتین کو یہ بات سوچنی چاہیے، ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اگر ابھی فی الحال تو والدین کے پاس وہ ٹھہری ہوئی ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کے والدین چلے جائیں گے اور ان کا انتقال ہو جائے گا۔ جب انتقال ہو جائے گا تو یہ پھر کہاں ٹھہریں گی؟ اپنے بھائیوں کے پاس، تو بھائیوں کے پاس تو ان کی بیویاں ہوتی ہیں، تو لہٰذا وہ ان کے ساتھ لڑائیاں ان کی رہیں گی اور ہمیشہ کے لیے ان کی غلام بن کے کام کرے گی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب یہ بوڑھی ہو جائے گی اور بھائی بھی ان کے بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کو خدمت کی ضرورت ہوگی، تو خدمت کون کرے گا؟ نہ اس کا میاں ہے، نہ اس کی اولاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اس وقت بہت زیادہ پریشانی ان کو ہوگی۔ اس لیے خواتین کو یہ بات نہیں ذہن میں لانی چاہیے کہ میں بغیر شادی کے بغیر نکاح کے وقت گزاروں، بلکہ ان کو اول وہلہ میں شادی کرنی چاہیے۔ خصوصاً آج کل ماحول ایسا ہو گیا ہے اور مختلف قسم کے ذرائع ہمارے ہاتھوں میں ایسے آ گئے ہیں، موبائل ہے، نیٹ ہے، فلاں اور فلاں، یہ چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے اور بھی زیادہ فتنے میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ بھی میں شادی نہ کر کے آسانی اور سکون والی زندگی گزار سکوں گا، بلکہ مزید پریشانیاں اس کو سامنے آئیں گی۔ اس لیے شادی کر لینا بہتر ہے ایسے خصوصاً ماحول کے اندر۔ تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ ایسا کبھی نہ سوچیں، اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں تو یہ ایسا کبھی نہ سوچیں کہ میں شادی نہ کروں اور ایسے کی زندگی گزاروں۔ خصوصاً یہ خاتون کا کیونکہ سوال ہے، تو ان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہاں، البتہ مرد کبھی کبھی اس بات کو برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اگر بوڑھا ہو جائے گا یا جس وقت اس کو ضرورت پیش آئے گی اس وقت کہیں سے وہ نکاح کر بھی سکتا ہے۔ لیکن خاتون اگر بوڑھی ہو جاتی ہے، بوڑھی کیا، اگر کچھ سال عمر زیادہ ہو جائے تب بھی اس کو رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے خواتین کو یہ بات نہیں ذہن میں لانی چاہیے۔ مرد البتہ یہ سوچ بھی سکتا ہے اور پھر جب ضرورت پیش آئے گی اس وقت نکاح کر بھی سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خواتین کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔